یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مرحبا مصطفیٰ مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے، تو بقول شاعر نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نوری صاحب، اور میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں نالین مصطفیٰ، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تو میں آج 2 ربیع الاول شریف کے حوالہ سے عالم اسلام کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدنی مہینہ جو ہے، اس مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کو آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ روایتی جوش و جذبہ اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں حویلی لکھا میں بھی مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے زیر تمام جو ہے مرکزی جلوس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور پاکستان سوشل ایسوسی ایشن پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر تمام ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہمارے 1 سے 12 ربیع الاول تک ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ان پروگرامز میں ہم اپنے علاقہ کے معروف ثناخان رسول اور ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے علاقائی ٹیلنٹ کو ہم فروغ دیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ قاری نیاز احمد صاحب۔ حضور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت علامہ قاری نیاز احمد نوری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ سبحان اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا بیٹے نالین مصطفیٰ سے۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے رسول امین. سبحان اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ماشاءاللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے نالین مصطفیٰ، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا میں 9ویں کلاس کے طالب علم بھی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت علامہ قاری نیاز صاحب. تو ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے. ماہ ربیع الاول شریف حضور کا رحمتوں بھرا مہینہ ہے، حضور کی آمد کے حوالہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحیم اللہ خود بھی ہے اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو آج ہمارے ساتھ گفتگو حضور آپ فرمائیں گے حضور کی رحمت للعالمینی کے حوالہ سے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. اس حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے. میں فمن آمنا، بس جو ایمان لایا تو رحمت اللہ فی الدنیا والاخرى، تو پیارے مصطفیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرکار اس کے لیے رحمت ہے جو ایمان والا ہے. یہاں اپنے لیے عالمین کا ذکر کیا ہے، عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح پیارے مصطفیٰ کریم کے لیے بھی عالمین کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور پیارے مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو عالمین میں صرف دو جہان نہیں ہیں، بہت زیادہ جہان ہیں. اچھا، جہاں تک، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. سبحان اللہ. یعنی جس چیز کا خدا رب خدا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی، دونوں جہانوں کے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے. جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ دونوں جہانوں کا جو ذکر ہے یہ عام لوگوں کے اندر عام پایا جاتا ہے، لیکن جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر تمام عالمین سے مراد تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، تو سب کے لیے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. حدیث قدسی میں ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث کے راوی ہیں. حدیث قدسی رب ذوالجلال فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر ہے نہ کرتا. کیا بات، اپنا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے تو میں نے محمد کو پیدا کر. واہ واہ، سبحان اللہ. تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سراپا رحمت مفسرین کرام اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ جس رات 12 ربیع الاول کی رات، جس رات سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. واہ 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 واہ. حالانکہ لیلۃ القدر کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے. تو یہ رات جس کے صدقے میں ملی ہے، بھئی لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، تو یہ تمام جو مقدس راتیں اللہ نے عطا کی ہیں یہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. سبحان اللہ. ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں خود رحمان ملا ہے، تو یہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں سب کو بیٹے عطا کیے. ماشاءاللہ. کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہوئی. تو یہاں مفسرین کرام نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ سرکار کی ولادت سے پہلے وہ جہالت اور گمراہی کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو بیٹی دے دیتا اللہ تعالیٰ، وہ اس کو زندہ دفن کر دیتا تو وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رحمت کا تاج پہن کے آئے ہیں. بے شک. اس لیے پوری کائنات کے اندر آج ہم جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، پیارے مصطفیٰ کریم کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں تو ہمارے اوپر جو ہے فتوے لگ جاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے. اچھا یہ دیکھیں پہلے سارا سال لوگ سوئے رہتے ہیں اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شریف لوگ جو ہے نا یہ نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے اہل سنت و جماعت پر
کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا واما بنعمت ربک فحدث. بہت سے حوالہ جاتا ہے لیکن موضوع یہ ہے یہ رحمت کہ سرکار رحمت بن کے آئے، ورنہ میں بتاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہے سرکار کی ولادت کا جشن منانا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمنوں پر بھی رحمت ہیں. اب جنگ احد میں دیکھ لیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا. حالانکہ دندان مبارک شہید ہو گئے، پھر بھی سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. میں ان کا ویل وشر ہوں، ان کا خیر خواہ ہوں، ان کی بلائی چاہنے والا ہوں. اے پیارے صحابہ، میں اپنی نظر نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو مجھے نہیں پہچان رہے، لیکن کہ ان کی اولاد میں سے جو ہے میرے غلام بنیں گے، میری امت میں آئیں گے، سبحان اللہ، میرا کلمہ پڑھیں گے. تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم جو ہے آپ نے جنگ احد کے موقع پر بھی جو ہے وہ بد دعا نہیں دی بلکہ ہدایت کی دعا مانگی. اللہم اہد قومی فانہم لا، یعنی کافروں کے لیے بھی، جو مشرک ہیں ان کے لیے بھی سرکار ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کلیجہ چبانے والی ہندہ نامی عورت جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن جب سرکار نے عام معافی کا فتح مکہ فتح ہوا، سرکار نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. لا تثریب علیکم الیوم. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سب کو کہا تھا کہ آج تجھ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لا تثریب علیکم الیوم، عام معافی کا اعلان ہو گیا. تو اسی طرح مکہ کے فتح مکہ کے موقع پر پیارے مصطفیٰ کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. پھر وہ لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو جو شہید کرنے والا وحشی تھا، اس کو بھی جو ہے سرکار نے معاف کر دیا. اور اسی طرح حبار بن اسود جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو ہے وہ سواری پر سوار تھی تو اس نے نیزہ مارا تو آپ حاملہ تھی، آپ نیچے گر گئی، اس حمل کی وجہ سے بھی آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی وہ بیٹی کا قاتل ہے، اس کے باوجود اس کو جو ہے معاف کر دیا. ایک ایسا بندہ تھا جو جس کا نام تھا یسر بن عاصم، یسر بن عاصم، جس نے پیارے مصطفیٰ کریم پر جادو کر دیا تھا، کالا جادو کر دیا تھا. سرکار بیمار ہو گئے تھے، بخار ہو گیا تھا، یہ یہودی تھا، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک وہ عورت اس کو دیکھے بھی جس نے کھانا بنا رہی سرکار کا یہودی عورت ہے اور کھانے کے اندر زہر ملا دیا، بلکہ روایات میں تھا جب سرکار نے لقمہ توڑا نا تو لقمے نے بتا لیا کہ میرے اندر زہر ہے. یعنی پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دل نہیں توڑا، اس کی دل آزاری نہیں کی، کھانا کھایا. سرکار پھر بیمار ہو گئے. اس عورت یہودی عورت کو بھی سرکار نے معاف کر دیا کہ حالانکہ اس نے کھانے کے اندر زہر میں، وہ بھی قاتل تھی سرکار کی، لیکن سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم. یہ رحمت، یہ ایسی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی مثالیں ہیں جو پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ ایسی نہیں ملتی. جب سرکار کو معراج ہوئی نا، رات کو معراج ہوئی تو صبح سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی تو باہر نکلے، صحابہ کو بتایا کہ رات کو معراج ہوئی ہے. تو اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلی میں جا رہے ہیں تو ایک لونڈی، ایک کنیز جو ہے وہ رو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرا جو مالک ہے وہ ایک یہودی ہے، میں بیمار ہوں، بخار ہے، اس نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا ہے، مجھے لیٹ ہو گئی ہے، اب میں ڈر رہی ہوں وہ مجھے ڈانٹے گا، مجھے مارے گا. تو پیارے مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھیں، پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں.
حالانکہ سرکار اس محلے میں کبھی نہیں گئے تھے. اس لڑکی کا، اس لونڈی کا سرکار نے وہ آٹا اٹھایا خود، اور لونڈی جو ہے پھر سرکار نے فرمایا میری چادر مبارک کو پکڑ لے. اس نے چادر کو پکڑ لیا، سرکار آگے آگے ہیں، وہ پیچھے پیچھے چل رہی. جب اس مالک کا دروازہ کھڑکایا گیا تو وہ باہر آیا، اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا محمد آپ ادھر کدھر؟ تو سرکار نے فرمایا آج میں اس عورت کا، اس لونڈی کا میں سفارشی بن کے آیا. یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے ادھر رو رہی تھی، میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. واہ 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 واہ. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا، یہودی کہنے لگا اے محمد کیا رات کو آپ کو معراج ہوئی ہے؟ اچھا معراج ہوئی ہے رات کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے معراج ہوئی. ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں. وہ گھر میں گیا، اپنی کتاب اٹھا کے لایا، اپنے بیوی بچوں کو، سارے رشتہ داروں کو بلا کے لایا. سارے آ گئے اور اس نے کتاب میں پڑھ کر سنایا اور کہنے لگا جی دیکھیں یہ اللہ کے آخری نبی کی جو ہے نا وہ علامت لکھی ہوئی ہے، نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو اللہ کا نبی، آخری نبی آئے گا، ہماری کتابوں میں یہ علامات موجود ہیں کہ وہ رات کو اس کو معراج ہوگی اور صبح کے وقت وہ لونڈی کا بوجھ اٹھائے گا. اللہ اکبر. اچھا یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. کیا بات. اور ایسے منو ان جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور سرکار کا سچا غلام. کیا بات. اچھا یہ واقعہ بھی ملتا جلتا ہے. رات کو معراج ہوئی اور صبح جو ہے وہ لونڈی کا بوجھ اٹھایا اور سفارشی بن گیا. اس نے ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے، آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. آج ایسے بدبخت مرزا قادیانی کے جو ایجنٹ ہیں تو پیارے مصطفیٰ کریم کو جو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں. تو حالانکہ بار بار قرآن پاک کے اندر ایسی مثالیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. واضح ہے. تو خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہیں، خاتم النبیین آخری نبی ہیں. تو اس حوالے سے سرکار نے وہ لونڈی پر بھی رحمت کی. اب یہاں تک دیکھیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلی میں جا رہے ہیں، آگے کافرہ عورت کا گھر ہے. کافرہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا گھر ہے، اس کی دیوار کے ساتھ سرکار جو ہے وہ ٹیک لگا کر صحابی سے گفتگو کر رہے ہیں. جب سرکار کی وہ گفتگو، سرکار کی وہ آواز اس کافرہ عورت نے سنی، اس نے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے اندر لوگوں نے مشہور کر دیتے ہیں جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں، جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. تو یہ تو سرکار کے اخلاق کریمانہ تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو خلق عظیم تھا سرکار کا، جو ہے لب و لہجہ تھا، سرکار کی نرم دلی تھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیارے حبیب، یہ جو صحابہ، یہ جو آپ کے غلام آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے دل نرم کی وجہ سے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے. ماشاءاللہ. آپ بظاہر آخری حدیث پاک بظاہر جو ہے اس خاتون نے سرکار کی آواز سننا گوارا نہیں کی. بظاہر اس وہ نفرت کی وجہ سے دروازے بند کر دیے، لیکن ہوا کیا؟ رب ذوالجلال نے، اس نے تو بظاہر اپنے مکان کے دروازے بند کیے تھے، رب ذوالجلال نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے. وہ جو ایک لمحہ پہلے اپنے دروازے بند کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب کی اور وہ دوڑتی ہوئی دروازے کھولتی ہوئی آئی سرکار کے قدموں میں گر گئی اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور فرمایا، پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے پیارے محبوب، آپ کا جسم مبارک اس دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے اور اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے پیارے محبوب کے جسم اطہر کو ایک گھر کی دیوار مس کرے اور گھر والے جہنم میں چلے جائیں. یہ آپ کے جسم اطہر کے مس کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ہدایت نصیب کر دی. وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں، یہ کافرہ پر رحمت نہیں ہے، یہ سرکار کی جو ہے رحمت وسیع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اہل سنت و جماعت پر کہ وہ پیارے مصطفیٰ کریم. بتائیے گا کہ 12 ربیع الاول شریف کے حوالہ سے جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے شہر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا جشن جو ہے منایا جاتا ہے. وہ شاقان مصطفیٰ جو ہیں وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو آج
2 ربیع الاول 2 ہے، ربیع الاول شریف ہے، ابھی 10 دن پڑے 10 دن پڑے ہیں، تو اس میں تو آپ اپنے عقیدت مندوں کو مطلب ہمارے جو عوام اہل سنت عوام ہے، اہل سنت ہیں، اس میں سواد یہ- اہل سنت ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں میرا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم پورے گلی بازاروں کے اندر جو ہے نا ایک جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے سرکار کا جشن مناتے ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی ذرا اللہ علیہ نعرہ وسلم کا لگائیے گا، کیسے نعرہ لگائیں گے آپ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مرحبا، مصطفیٰ، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اب اس بات میں ہے، یہ ہے ساجد بھائی جی جی، کہ جس طرح ہم گلی بازاروں کے اندر سرکار کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، میرا یہ ناظرین کو مشورہ ہے کہ گھر کے اندر بھی سرکار کی ولادت و شہادت کے حوالے سے مختصر، کچھ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہ ہو، چھوٹی سی محفل ہو، وہ سرکار پر درود و سلام کی ہو جائے، سرکار کے خصائل و عادات کے حوالے سے، سرکار کے کمالات و معجزات کے حوالے سے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس گلی میں، جس بازار میں پیارے مصطفیٰ کریم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، پورا سال اس گھر میں اللہ کی برکتیں کا رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، پورا سال پریشانیاں گھر میں نہیں آتی۔ یہ سرکار کی ولادت کے ذکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے جو ہیں وہ نچاکیاں اور لڑائی جھگڑے اٹھا لیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اہل سنت و جماعت پر کہ وہ یہ ایک اظہار ہے محبت کا۔ محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ جو میرا بھائی جا رہا ہے نا، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، بڑی محبت ہے مجھے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو بتایا ہے؟ یا رسول اللہ اس کو نہیں پتا، میں نے اس کو بتایا نہیں ہے، لیکن محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ بتا کے آؤ۔ اچھا کہ میں محبت کا اظہار کرے، کیا بات ہے، محبت کا اظہار کریں کہ میں جو ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، وہ نبی ہی کیا ہے جو مر کے مٹی میں مل جائے، نعوذ باللہ۔ تو رب ذوالجلال نے یہ زمین پر جو ہے انبیاء کے اجسام کو کھانا یہ حرام کر دیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم آج بھی اپنے روضہ اقدس کے اندر جو ہے وہ جلوہ فرمائے، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ امام بشیری اور بڑے بڑے دیگر جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور پیر سید میر علی شاہ صاحب ان کے خواب میں جو جب عصر کی غیر موقدہ سنتے چھوڑ دی تھی تو سرکار تشریف لائے، کیا بیٹا آپ نے وہ سنتے چھوڑ دی ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو غیر موقدہ تھی، فرمایا آپ چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ کیسے پڑھیں؟ کیا بات، یعنی آج بھی پیارے مصطفیٰ کی نظر میں ہمارے ہر عمل، سرکار نے فرمایا میں اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میری ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے۔ تو ہمارا یہ ایک ایمان، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری عوام اہل سنت کو جوش و خروش کے ساتھ جلوس میں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ جی ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نوری صاحب جو کہ خطیب اعظم ہیں جامع مسجد غوثیہ ڈھکی بازار والی مسجد کے، تو آپ ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات وقار ابھی 10 روز باقی ہیں، ریمیننگ میں ہیں، تو مرکزی جماعت اہل سنت زیادہ سے زیادہ حویلی لکھا کے زیر تمام جو ہے وہ بہت بڑا جلوس جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ 17-18 سالوں سے نکلتا آ رہا ہے۔ تو بعد نماز مغرب 6 بجے 6:30 بجے کے قریب جو ہے وہ لاری اڈا سے میلاد چوک سے روانہ ہوگا۔ ہمارے شہر کے علماء کرام جو ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت کے قائدین جو ہیں، وہ جلوس کی قیادت کریں گے۔ تو ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کو منانے کے لیے آپ بھی آج سے تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا انعقاد ضرور کروائیں۔ خواہ آپ گھر کے 5 افراد ہی بیٹھ کر درود و السلام کے تحائف جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں، بلکہ میں یہاں پر خراج عقیدت پیش کروں گا تحریک منہاج القرآن کے قائدین کو، پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اور ہماری حویلی لکھا کی تحریک کو، کہ جنہوں نے گوشہ درود جو ہے وہ جیسے لاہور میں انہوں نے ایک مقام جو ہے وہ مخصوص کیا ہوا ہے، اسی طرح شہر میں بھی
مختلف لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گوشہ درود میں شامل ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے میری پروڈکشن ٹیم، میرے بیٹا میرا نلین مصطفیٰ حضرت صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، محمد احمد ساجد کو۔ انشاءاللہ تعالی کل 3 ربیع الاول شریف کو پھر ہمارے شہر کے کسی بھی علماء کرام کو کسی ٹاپک کے ساتھ ہم لے کر آپ کے ساتھ متعارف کروائیں گے اور دین و دنیا کی بھلائی کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔